ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا بیگرز کے ناٹ بی چوزرز. جب آپ بھیک مانگتے ہیں اور سالوں سال بھیک پر چلتے رہتے ہیں اور وہ بھیک عوام کے لیے بھی نہیں استعمال کرتے بلکہ جھوٹ بول کر اپنے خزانے بھر لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اور اس حوالے سے میں عمران آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ امریکہ کو اسی طرح آنکھیں دکھا سکیں گے جیسے کہ ابھی آپ دکھا رہے ہیں؟ اور یہ جو اتنا قرضہ آپ نے لیا ہے, میں نے لیا ہے, اس ملک نے لیا ہے, بچہ بچہ مقروض ہے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا پلان ہے؟ کیا جواب دیں گے جب وہ آپ سے اپنے پیسے واپس مانگیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو جاسمین ہمارا ایک بڑا امیچور ایٹیٹیوڈ ہے یہ امریکہ کی طرف. ہم ان کو یا تو برا بھلا کہتے ہیں اور یا بالکل پیروں میں گر جاتے ہیں, یا اینٹی امریکن ہوتے ہیں یا پھر ہم پرو امریکن نہیں, وہ جو میں کہتا ہوں جوتے پالش کرنے والے بن جاتے ہیں. ایک میچور ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ جو وہ سمجھتا ہے ان کے انٹرسٹ ہیں اس کے لیے وہ اسٹرائیو کرے, ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک, ہمیں کیا لڑائی لینے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل, لیکن یہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے کہ اب ہم اس جنگ میں مزید آگے چلیں, کیونکہ یہ ہمیں برباد کر رہی ہے. ہم مذمتیں کرتے رہیں گے, اسی طرح چلتا رہے گا اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور یہ جنگ ہمیں ختم کر دے گی, اس لیے کہ اس جنگ 3 سال میں ہم نے دگنا اپنا قرضہ کر لیا ہے. 3 سال میں تقریباً 5 سے 10 کھرب روپے کا قرضہ ہو گیا پاکستان کا. کدھر گیا ہے؟ آپ نے تو 20 ارب ڈالر وہ ایڈ, یہ قرضہ کدھر گیا سارا؟ یہ بھی تو کہیں گیا ہے. اس لیے اگر تو پہلے تو اس سے نکلیں اور ان کو سمجھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ آج ان کی عوام اکثریت امریکن جو پبلک ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے. ہمیں ان کے پبلک اوپینین کو اپیل کرنا چاہیے. ہمیں کوئی یہ ضرورت, اوباماز وار کے اندر اگر آپ کتاب پڑھیں تو وہ اوباما بار بار وہ جنرلز کو کہہ رہا تھا کہ اس میں سے باہر نکلو. اگر پاکستان میں ایک صحیح کریڈیبل سوورن گورنمنٹ ہوتی تو سب سے زیادہ افیکٹڈ تو ہم تھے, ہمارے بغیر وہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. ہمیں وہاں سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ یہ جنگ نہ آپ کے انٹرسٹ میں نہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. یہاں یہ ڈالرز مانگنے کے پیچھے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ یہ ان کو نہ وہ عزت کرتے ہیں نہ اپنی قوم اس گورنمنٹ کی عزت کرتی ہے. اس لیے وہ جو چاہتے ہیں ہمارے سے کرواتے ہیں, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف. تو پہلے تو ان سے ایک میچور ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے لڑیں, لیکن بھیک نہیں مانگنی چاہیے. آپ جب تک ایڈ کا یہ ختم نہیں کریں گے سلسلہ, کبھی بھی اس ملک کو عزت نہیں ملے گی. جو ہمیں آج ذلت مل رہی ہے صرف ایک وجہ سے, ہم پیسے لے کے ان کا کام کر رہے ہیں, اپنا کام نہیں کر رہے. ہمارے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 68 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور 20 ارب ڈالر اب تک آیا ہے. تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں نقصان ہے. اس لیے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایڈ ہمیں بچا رہی ہے, یہ ایڈ ہمیں برباد کر رہی ہے. اور ایڈ جیسے آپ ختم کریں گے تو کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا امیر ملک ہے. آپ کی یہ سمپل چیز لوگوں کے لیے سمجھ جائیں کہ پاکستان کی دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو 9% پہ, انڈیا کی 18% ہے. ہم اگر 9 سے 18% پہ جاتے ہیں, ہمیں کوئی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ سمجھ لیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہوگا جب آپ ٹیکس اپنے سے ٹیکس شروع کریں گے, بینامی ختم کریں گے, یہ محل بند کریں گے, جتنے پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ, گورنر ہاؤس, یہ سب بند کریں گے, سادگی اختیار کریں گے, لوگوں کو یہ اعتماد دیں گے کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ ہوگا. اچھا عمران کہتے ہیں, ایک سیکنڈ رکے, آپ نے کہا سادگی اختیار کریں گے, یہ محل وحل ختم کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے مجھے پاسٹ یاد آ گیا. میں نے جتنی بھی پچھلے وزیر اعظم گزرے ہیں, میں نے ان کی یہی تقریر سنی ہے, آسٹیریٹی میجرز کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. پھر ان کی آنکھیں ایسے پھرتی ہیں کہ کسی نے صحیح مثال دی ہے کہ ایک پاور تو آپ کو کرپٹ کرتی ہے لیکن ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے اگر ملک کے, تو کیا کریں گے آپ؟ محل میں نہیں رہیں گے, یہ وزیر اعظم ہاؤس, یہ پارلیمنٹ, یہ چیزیں ختم کر دیں گے, بلٹ پروف گاڑیوں میں نہیں پھریں گے؟ آپ ہندوستان کا پرائم منسٹر کا رہن سہن دیکھیں, برطانیہ کے پرائم منسٹر کا رہن سہن, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جا کے دیکھیں. میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ گیا ہوا ہوں. برطانیہ کا جو سالانہ آمدنی ہے وہ 55 مسلمان ملکوں کی ملا کے سالانہ آمدنی سے تقریباً اتنی ہے. سعودی عربیہ کا اب دیکھیں تیل ہے پاکستان, عراق کے پاس, ایران کے پاس, سعودی عربیہ, اس کے باوجود ہماری سارے مسلمان دنیا کی اگر سالانہ آمدنی آپ اکٹھی کریں تو برطانیہ کے تقریباً ملتی ہے. اور ان کے پرائم منسٹر کا رہن سہن یہ ہے کہ انہوں نے سادگی اختیار کی. انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہمارا جو خرچہ وہ زیادہ ہو گیا, آمدنی کم ہے,
اس لیے بیلنس کرنا ہے. برطانیہ کا پرائم منسٹر واشنگٹن ایک برٹش ایئر ویز کی بزنس کلاس کے اندر گیا, فرسٹ کلاس میں بھی نہیں گیا, اور ادھر جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہرا, برٹش ایمبیسی کے کمرے میں سویا رات. اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی ٹیکس کی قدر کرنی, اس لیے کہ ان ممالک میں اکاؤنٹیبلٹی ہے عمران, لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, پیپل آر پنشڈ. یہاں تو ایوری بڈی گوز اسکاٹ فری. What is your plan? Are you going to hang them? Are you going to let them live in this country? What will you do with these corrupt people? میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں کہ میں نے ٹیکس کیسے اکٹھے کریں گے. دیکھیں, ٹیکس پہلے تو عوام آپ کے اوپر اعتماد رکھے کہ آپ ان کا ٹیکس چوری نہیں کریں گے. دوسری چیز, میں صرف امریکہ کی مثال دینا چاہتا ہوں. ان کا جی ڈی پی دیکھو دنیا میں کدھر ہے, ساری دنیا کا ملا کے زیادہ ہے. ایک جنرل نے گولف کھیلنے چلا گیا ہیلی کاپٹر پہ, سرکاری ہیلی کاپٹر میں, $2,000 کا صرف اس کا پیٹرول کا خرچہ تھا. اس کو ریزائن کرنا پڑا کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط استعمال کیا ہے. اس وجہ سے وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں. آغا خان کی سروے ہے کہ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں پر کیپٹا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارا بھی تو اگزامپل دینا. اینجلینا جولی جب آتی ہے تو اس کے لیے اسپیشل طیارہ بھیج کے اپنے خاندان کو بلایا جاتا ہے اور پھر اس سے ملایا جاتا ہے اور 10,000 قسم کے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں. ایسے ایسی قوم ایسے لیڈرز کس طرح ٹھیک کریں گے اتنا گن؟ اور اس نے پھر کہا کہ اینجلینا جولی نے, اس کے ریمارکس نہیں آپ نے سنے اس نے. اور بہرحال بات یہ ہے کہ جب تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اللہ نے ادھر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اب ایسے آگے نہیں چل سکتے. نہ ایڈ جو ہے یہ اب ہمیں بڑی مہنگی پڑ رہی ہے, یہ جنگ ہے یہ ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ساری فورن پالیسی جو ہمیں وہ ساری چینج کرنی ہے, ٹیکس کلیکشن سسٹم یہ چینج کرنا ہے, کرپشن کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھانا ہے کیونکہ کرپشن ہمیں برباد کر رہی ہے. یہ جب تک اب آپ ریفارمز نہیں کریں گے پاکستان نہیں بچ سکتا. وہ اب آپ کی اگلی بات آ گئی, آپ نے کہا نا کہ سب سے لڑائی لینی ہے. دیکھیں ہم کسی پارٹی سے الائنس نہیں کر سکتے جس پارٹی کی لیڈرشپ خود اپنے نام پہ پہلے ان کی جائیدادیں ڈکلیئرڈ نہ ہوں, سب کچھ ڈکلیئرڈ ہو, بینامی نہ ہو, اور ان کا سب کچھ اپنے آپ کو احتساب کے کٹارے پہ کھڑا کر سکیں. جو احتساب سے ڈرے گا اس سے اگر آپ نے الائنس کی وہ احتساب ہونے نہیں دے گا. جو خود ٹیکس نہیں دیتا اور جو اس نے اپنی ساری دولت چھپائی ہوئی ہے بینامی میں, وہ کبھی بھی ٹیکس ریفارمز نہیں ہونے دے گا. اس لیے ہم اس سے کسی سے الائنس نہیں کریں گے جو یہ دو کام نہ ہمیں کرنے دے, ٹیکس کلیکشن تو پھر اور آپ کو کرپشن کے عمران خلاف اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یا پھر پاکستانی عوام اور یہاں 70% پاکستانی جو 30 سال کی عمر سے کم ہے, ان نوجوانوں کے ذریعے یہاں ایک سیلاب لے کے آئیں گے انشاءاللہ, اور یہاں وہ تبدیلی آئے گی جو کہ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائے گی. لیکن کیسے, مجھے عمران مجھے یہ بتائیں دیں کہ ہم اتنے بٹے ہوئے لوگ ہیں, برادریوں میں, مسلکوں میں, ایتھنسٹی میں, مطلب ہے ہم, آپ بار بار کہتے ہیں ایک قوم ہوں گے, انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا. یہاں تو مجھے خدا نخواستہ لگ رہا ہے انقلاب آئے گا یا انارکی ہو جائے گی. اگر تو بیلٹ کے ذریعے انقلاب نہ آیا تو پھر میں یہ سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ یہ خونی انقلاب ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں سارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے آج, پولیس والے ہیں, بیوروکریٹس ہیں, کلارکس ہیں, ٹیچرز ہیں, تنخواہ میں کون گزارا کر سکتا ہے آج؟ سرکاری تنخواہوں میں مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جس طرح کی مہنگائی آ رہی ہے اور آئے گی آگے, پھر بجلی مہنگی ہونے لگی ہے, ڈیزل تقریباً $100 کا پہنچ گیا. یہ کون اس پہ کتنی دیر چلیں گے لوگ؟ یہ کبھی نہ کبھی تو پھٹے گا نا یہ, کیونکہ ان کے پاس کوئی توڑ ہی نہیں ہے. کیونکہ ساری کرپشن کی حکومت کی قیمت عوام مہنگائی سے دے رہی ہے. سارے یہ جو ان کی 5-6 کارپوریشن ہیں جو 300 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہیں, وہ عوام دیتی ہے ٹیکسز کے ذریعے اس کی قیمت. جتنی بھی لاسز ہیں, جو بھی ہر قسم کی چوری ہے, اس کی عوام قیمت ادا کر رہی ہے. جو وابڈا کے اندر چوری ہے وہ مہنگی بجلی سے ہم دے رہے ہیں. تو جب تک آپ ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے یہ سلسلہ اب آگے نہیں چلے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, بیکاز ناؤ وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف دی پروگرام, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کل وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ احتساب کا کیا طریقہ؟ یہاں احتساب بیورو بنے, احتساب کے تماشے اب تک چل رہے ہیں, ایک دوسرے پہ کیچڑ اٹھا لے جا رہے ہیں,
کوئی کسی کے خلاف آپریشن کرتا ہے, کوئی فوج بلاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. مطلب ہے ایک دوسرے سے بدلہ لینے میں 63 سال گزار دیے انہوں نے, بیچ میں جو 10-10 سال آئے ہیں وہ عامروں نے لے لیے. تو آپ کے احتساب کا کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو احتساب تب ہوتا ہے جب آپ کا جو نیب ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے اور وہ تمیز نہیں کرتا گورنمنٹ اور اپنے اور دوسرے میں, گورنمنٹ کے اندر اور اپوزیشن میں. یہاں صرف احتساب اپوزیشن کا ہوا ہے, کبھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے احتساب نہیں ہوا. آصف زرداری 88 کے اندر 90 میں گورنمنٹ گئی, آصف زرداری جیل میں. وہ جیسی بے نظیر پاور میں آئی, آصف زرداری سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس, جیسی وہ گئی وہ پھر جیل کے اندر. تو یہ یعنی کہ یہاں تو صرف جو اپوزیشن میں اسی کا احتساب ہوتا ہے. سارے جیلوں کے اندر بیچارے غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں, طاقتور تو جیل میں جاتا ہی نہیں ہے. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کیسے احتساب کریں گے؟ تو دو چیزیں, عدالتوں کو اور سپریم کورٹ کو اور مضبوط کریں گے اور ان کو طاقت دیں گے, ان کو بلکہ ان کو سٹرینگتھن کریں گے سپریم کورٹ کو, اور ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کا ادارہ بنائیں گے جس کا مثلا میں مثال دیتا ہوں ایئر مارشل اظہر خان کی یا فخر الدین ابراہیم, ایسے لوگ جن کے اوپر کنسنسس ہے ان کی ایمانداری پہ. ہیڈ بنائیں, ان کے نیچے اپنا سیکٹریٹ ہو, نہ وہ تمیز کرے گورنمنٹ منسٹر کی نہ اپوزیشن کی. لی کون یو نے سنگاپور کا جو انقلاب لے کے آیا تھا, 3 سٹنگ منسٹر پکڑے گئے تھے اس کے احتساب میں. اس طرح کرپشن ختم ہوتی ہے. اصل کرپشن تو گورنمنٹ میں آ کے ہوتی ہے. بیرونی ملک بھیجا گیا پیسہ کیسے واپس لائیں گے؟ وہ تو اب ایک اللہ کی طرف سے ایک ہو گیا ہے, آپ کو پتہ ہے نا. اب جیسے ہی آپ پروسیڈنگ شروع کریں اپنے ملک میں کرپشن کی اور باہر کی گورنمنٹس کو نوٹیفائی کریں, سارے اکاؤنٹس فریز ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حسنی مبارک کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو گئے جیسے وہ پاور سے نکلا, بین علی کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو گئے, غدافی کے انہوں نے اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں. تو یہ تو ایک اب جو دنیا ادھر چلی گئی ہے کہ اب آپ اپنا پیسہ باہر بھی نہیں چھپا سکتے. اگر اس ملک کے اندر آپ سب یہ سارے کام کریں گے, اس کے بغیر پاکستان نہیں بچے گا. آپ اگر کرپشن اور ٹیکس کلیکشن ٹھیک نہیں, کرپشن نیچے اور ٹیکس اوپر, کلیکشن اوپر, اور ٹیکس بڑھا کے نہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ ٹیکس کم کر کے دگنا ٹیکس کر سکتے ہیں, کیونکہ میں پیسے اکٹھے کرتا ہوں پاکستانی قوم سے. آپ کو پتہ ہے پچھلے جی سو لاسٹ کامنٹ فرام یو عمران, بیکاز ٹائم بالکل ختم ہوا جاتا ہے. میں 2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, میں نے آپ سے پریویس اپنے انٹرویو میں بھی یہ پوچھا تھا. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی فارن پالیسی, اپنی اکنامک پالیسی اور اپنی پاکستان کے لیے آپ کی جو دیگر پالیسیز ہوں گی, جو نیبرز کے لیے ہوں گی, قرضے واپس کرنے کے لیے, اس کے اوپر آپ پیپرز بنائیں. And I think you should present it to the media and you should talk openly جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, تاکہ جو آپ کہیں وہ on record رہے. جب آپ وزیر اعظم بنے تو پھر ہم یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے $20,000 کی گھڑی پہنی ہے اور $10,000 کا سوٹ. جیسمین, اگر ہم نے ہمارا آپ کو پتا ہے ہم نے 90 ڈے اپنا پلان بنایا ہوا کہ پہلے 90 دن میں ہم کیا کریں گے, لیکن ہم ایک وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں اس کو ایکسپوز کرتے ہوئے, کیونکہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہم کہتے ہیں وہی بات فالو شروع کر دیتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں وہی پروگرام وہ اناؤنس کر دیتے ہیں, اس لیے ہم اس کو ذرا روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے, بٹ یو ہیو دیز پلانز. 90 ڈے پلان ہے کہ پہلے 90 دن میں کیا کریں گے, اور اس کے بعد پھر میڈیم اور لانگ ٹرم پلانز آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک دن آئے, آپ ایک دن ایک ایسا پروگرام کریں, صرف پروگرام کے اوپر کریں کہ آپ کا کیا پروگرام ہے, آپ کی لیبر پالیسی کیا ہے, ایگریکلچر پالیسی کیا ہے, اکنامک پالیسی کیا ہے, فورن پالیسی کیا ہے. اس سب کے اوپر آپ کو ایکسپرٹس بٹھا کے ایک پریزنٹیشن دے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بڑی جلدی پاکستان چینج ہو سکتا ہے. یہ غلط فہمی ہمیں کہ ہم, یہ تو اتنی نااہل اور کرپٹ حکومت ہے, ایسی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. بالکل, اتنی تیز جلدی بدل سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ عمران خان صاحب, تھینک یو, you've taken our time. I'm sorry, بالکل وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے, but there's so many other things to talk to you about. We'll be coming to Islam Abad shortly, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے بات کی ہے, ایک ایک ایشو پر کھل کے آپ سے بات ہوگی کہ ان پر آپ کی پالیسیز کیا ہوں گی. But what we can do is wish you best of luck, اور یہ بھی اللہ کرے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی شعور آئے اور اپنے ووٹ کا جو وہ استعمال ہے اسے کرنا اور اس کی قدر جاننا سیکھیں. مجھے اجازت دیجیے ناظرین. For all your feedback on the Facebook, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.